اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 246 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اشارے میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 1000 قبل مسیح کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے زیر قبضہ جو علاقے تھے فلسطین کے، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن میں عمالقہ قابض ہو گئے تھے اور ہو رہے تھے، اور انہوں نے ان سے اکثر علاقے فلسطین کے چھین لیے تھے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے، لیکن حضرت سموئیل علیہ السلام نبی تھے جو کہ بزرگ تھے اور ان کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس لیے جو سردار تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارا جو بادشاہ ہے یا ہمارا سپہ سالار ہے وہ آپ کسی کو مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں اور اپنے جو علاقے ہیں وہ واپس لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ تمہیں جنگ کا حکم دے دے تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم جنگ سے مکر جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مکریں گے، ہم نہیں پھریں گے اپنی اس بات سے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ جنگ کریں اور اپنے علاقے واپس لیں اور ان کو قتل کریں جو مشرک ہیں، تو چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی سارے پھر گئے تھے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کا اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ اور اس کے اطراف میں کافی اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے، اور مسلمانوں کو جنگ کی جو اجازت ہے وہ بھی مل چکی تھی، غزوات سریات کچھ ہو بھی چکے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ اس میں کچھ شہید بھی ہو چکے تھے۔ تو مسلمانوں کی یہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کو یاد دہانی کے لیے کہ کہیں تم ایسا نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، اس لیے وہ ذلیل و رسوا ہوئے، تم اس نبی کو نہ چھوڑنا اور جو حکم دے رہا ہے جنگ کا یا جہاد کا، اس کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کی غداری دکھائی گئی ہے، یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی بالخصوص، کہ وہ کس طرح اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔